یہ پیپر اگر آپ PDF میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارا فیس بک گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، یاد رہے یہ جو پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کسی بچے کے اور اس نے کچھ غلط جواب بھی لگائے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر صحیح آپشن سن لیں آپ، اور PDF میں آپ یہاں پر ہمارے فیس بک گروپ پہ آ کر اپنا پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ پنجاب پولیس کا جو آج کا ٹیسٹ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور ساتھ میں کوشش کروں گا کہ صحیح جواب بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے جو کوسچنز ہو سکتے ہیں اگر ریپیٹ ہوں تو وہ آپ کے کام آ سکیں۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے اگر کوئی کوسچن ٹھیک نہیں لگتا تو آپ کمنٹ میں اس کا ریپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اومیشنز ایرر اینڈ اومیشنز آر ایکسیپٹیڈ۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج کے آپ کے اس پیپر کی اور ساتھ میں صحیح جوابات کی۔ تو سب سے پہلا آپ کا جو پارٹ تھا وہ جنرل نالج کا تھا، جس میں اس نے آپ سے پوچھا ہے چین کا قومی جانور کون سا ہے، تو وہ پانڈا ہوتا ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے جی دنیا کے سب سے چھوٹے ملک کا نام ویٹیکن سٹی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ لاہور ہے، افغانستان کا دارالحکومت کابل ہوتا ہے۔ اچھا، میں تو ان کے جو ٹک لگے ہیں وہی بولی جا رہا ہوں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر پاکستان کا جو ہے وہ کراچی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، تو یہ ایشیا صحیح جواب ہے، یعنی کہ بر اعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو ڈیورینڈ لائن کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے۔ پاکستان کے قومی جانور کا نام مارخور ہے۔ پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی K2 ہے، اس کس پہاڑی سلسلے میں آتی ہے؟ کوہ قراقرم ٹیک۔ اوکے جی، اس کے بعد لاہور میں واقع بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی؟ تو یہ اورنگزیب نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں پنجاب کے کل کتنے ضلع؟ 36 ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے دریا کا نام انڈس دریا سندھ جسے آپ کہتے ہیں۔ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں سب سے بڑا ملک ہے؟ نہیں بھائی، یہ دوسرے نمبر پر بڑا ملک ہے، سب سے بڑا امریکہ ہے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اوکے جی، عیسائی مذہب کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں، تو یہ نہیں اس کا نہ تھا۔ اچھا جی، ترکیہ کا دارالخلافہ انقرہ ہے۔ تو یہ جی پارٹ 2 ہے آپ کا، جو کہ کرنٹ افیئرس کے پر مشتمل ہے۔ پنجاب کا موجودہ گورنر کا نام بلیغ الرحمان ہے۔ ISI کا موجودہ جو ڈائریکٹر جنرل ہے، DG ہے ISI، وہ کون ہے جی؟ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجو۔ پنجاب پولیس کی کس IG نے غازی قرار دیے گئے افسران کے لیے پہلی دفعہ غازی اعزاز متعارف کروایا؟ یہ جی موجودہ جو IG پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے۔ سکھ رہنما جو پہلی دفعہ پنجاب میں اقلیتوں کے وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے وہ ہیں سردار رنجیت سنگھ۔ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہی ٹھیک ہے۔ روس کے کس ملک کے ساتھ جنگ جاری ہے؟ یوکرین کے ساتھ۔ موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور کا کیا نام ہے؟ تو جسٹس ملک شہزاد احمد خان صحیح جواب ہے۔ فاٹا کن الفاظ کا جو ہے وہ لفظ ہے؟ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز صحیح آپشن ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کا نام سکندر سلطان راجہ ہے۔ حوثی باغیوں کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یمن سے۔ پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ کا نام؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ شنگھائی دنیا کا سب سے گنجان آباد شہر ہے؟ دنیا کا گنجان آباد شہر شنگھائی؟ یہ غلط جواب دیا انہوں نے۔ پاپولیٹڈ گنجان آباد شہر جو ہے وہ ٹوکیو ہے، تو یہ اس کا جواب میں نہیں آنا تھا۔ پاکستان کے موجودہ عام انتخابات 10 فروری 2024 کو ہوئے؟ نہیں، 8 فروری کو ہوئے تھے۔ 18 جنوری 2024 کو پاکستان نے کس ملک میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا؟ تو یہ ایران ہی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پارٹ 3 آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ اسلامیات کا غار ہرا کس ملک میں واقع ہے؟ تو وہ کس پہاڑ میں؟ تو وہ جبل النور ٹھیک جواب ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنے عرصے تک رہا؟ تو یہ 10 سال تک رہا، یہ بھی ٹھیک جواب ہے۔ اچھا جی، ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر نے محکمہ پولیس قائم کیا۔ قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ بقرہ ہے۔ رول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کون سے غزوہ میں شہید ہوئے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ غزوہ احد ہے۔ کون سے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ذی الحجہ کی کون سی تاریخ یوم حج یا پھر یوم عرفہ کہلاتا ہے؟ تو 9 ذی الحجہ صحیح جواب ہے۔ کس عظیم شخصیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا؟ وہ حضرت اویس قرنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مسجد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کروائی مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تورات سب سے پہلی اسلامی کتاب ہے۔ تورات، زبور، انجیل، تو صحیح جواب ہے۔ حضرت سلیمان فارسی امین الامانت کا لقب دیا گیا، صحیح جواب ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی. پہلی کتاب ہوگی تورات ہی تھی. اس کے بعد حضرت سلمان والا بھی ہوگا. زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں. شادی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ تو 25 اور 50. آپ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. پارٹ 4 پاکستان سٹڈیز میں آگیا. پاکستان کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ کراچی بندرگاہ ہے. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میدان نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی ہے. کون سا مشہور دریا لاہور کے دل سے گزرتا ہے؟ دریائے راوی. اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام کیا تھا؟ لیاقت علی خان. شاہراہ ریشم چین ملک کی مدد سے تعمیر ہوئی. جی نیکسٹ آگیا. فیصل آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ جی لائل پور. جنگ آزادی ہند کب سے کب تک لڑی؟ 1857 سے 1860 تک. قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی؟ 1913. تنسیخ بنگال کب عمل میں آئی؟ یہ برٹش حکومت نے کی تھی 1911 میں. اوکے جی. اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال کو انہوں نے مطلب کینسل کیا تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا جو معاہدہ ہے اسے ہم انڈس واٹر ٹریٹی، انڈس بیسن ٹریٹی کہتے ہوتے ہیں. انڈو پاک واٹر ٹریٹی نہیں ہے. 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سا معاہدہ طے پایا؟ تاشکنت پیکٹ. وادی سندھ کی تہذیب کتنی پرانی ہے؟ یہ تقریباً ٹھیک ہے جی تقریباً اتنی پرانی ہوگی. اس کا جواب کنفرم کر لیجیے گا. قومی اسمبلی کے کل ممبران کی تعداد 342. مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1906 میں. کون سا ریڈیو اسٹیشن پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تھا؟ اچھا یہ جو ہے نا کراچی یا پشاور ان دونوں میں سے ایک ہوگا. یہ آپ کنفرم کر لیجیے گا. لفظ نظم کا مطلب تعریف تو نہیں ہے بھائی، وہ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو یہ کمنٹ میں آپ بتائیں لفظ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے. مسجد الحرام لاہور آسٹریلیا کس. اچھا یہ پارٹ 4 شروع ہو گیا ہے، سوری پارٹ 5 اردو گرامر کا. تو نظم کا پہلا مطلب آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. مسجد الحرام لاہور اور اس کے بعد آسٹریلیا کس کی مثال ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب اس میں معرفہ ہے. لفظ تکیہ کا مترادف الفاظ، مترادف کا مطلب سینونیم، تو آرام ہے. ابتدا کا متضاد کون سا لفظ ہوگا بھائی؟ انتہا ہوگا. اس کے بعد فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور زمانے دو ہیں بھائی، زمانے دو تو نہیں ہے تو یہ غلط ہوا. محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کی ہیں. تو اس کو آپ جو ہے نا کنفرم کر لیں گے کیونکہ محاورے میں جو ہے نا اصل میں ہم کوئی بات سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے آپ یہ درست ہو سکتا ہے. مضمون نگاری کے 8 اقسام ہیں بھائی، یہ مضمون والے جانے. اس کے بعد ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، یہ تشبیہ کی، یہ تشبیہ کی مثال ہے یار، وہ تشبیہ دے رہی ہے چاند کے ساتھ. تو یہ آپ کا 68 والا صحیح ہے، غلط نہیں ہے. تو یہ صحیح تشبیہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے رونت کے معنی ہے. رونت کے معنی دوری اختیار کرنا نہیں ہوتے، غرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تکبر کرنا، غرور کرنا. درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، تو یہ بی آپشن صحیح بننا تھا آپ کا، کیونکہ چڑیا نہیں چڑیاں بولا ہوا ہے اس نے، تو وہ اڑ گئی ہوگا اس سے جی. اس کے بعد اب طوطے اور چڑیاں یہ جو ہے نا گئے بھی نہیں آنا، کیونکہ وہ چڑیاں بعد میں ہے نا، تو اسی کے ساتھ ہم لگائیں گے پلورل والا. وہ علامت جو کسی سوالیہ لفظ یا جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے اسے سوالیہ کہتے ہیں. اردو شاعری میں شعر کے آخری میں آنے والے اہم الفاظ جو ہیں نا وہ کافیہ ردیف ہوتی ہیں. گندم کا فروخت جاری ہے، گندم کی فروخت جاری ہوتا ہے نا، گندم کی. تو یہ غلط ہوگا میرے خیال میں. انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. پانی ہونے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا. تو اب چھٹا پارٹ آ گیا جو کہ آپ کے پاس انگلش کا ہے. کلٹیل کے انہوں نے اینٹونیم پوچھا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا کلٹیل کا. تو اس میں اب کریمپ تو ویسے ہی ایک بیماری ہے. چاپ کا مطلب بھی ہوتا ہے کاٹنا یعنی کہ کم کرنا. کلپ کا مطلب بھی کاٹنا. تو پرولونگ آپ کے پاس صحیح آپشن ہے. چاپ غلط لگایا ہوا بھائی نے یا بہن نے، تو پرولونگ صحیح آپشن ہے. سینونیم آف وکٹری، وکٹری کا جو سینونیم ہے وہ سکسیس ہوگا. مائی سسٹر از بیڈ ان میتھ، ٹھیک ہو گیا بھائی کی طرف سے، لیکن اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بیڈ ایٹ یا گڈ ایٹ ہوا کرتے. تو اس لیے یہاں پر آئے گا مائی سسٹر از بیڈ ایٹ میتھس آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اینٹونیم آف ایکسپینڈ، ایکسپینڈ کا مطلب ہے پھیلانا. تو اس کا جو اینٹونیم بنے گا وہ کنڈینس، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر. ٹھیک ہے جی نیکسٹ آپ کا یہ پاس سینونیم آف ایفرٹ لیس. ایفرٹ لیس کا مطلب ہیلپ لیس ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا اینٹونیم آف لاڈڈ. تو یہ اپلوڈ ٹھیک ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ کے اندر کہ لاڈڈ کا اینٹونیم ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. اوکے جی. اے گڈ جج نیور جمپس ٹو اے کنکلوژن.
ٹھیک ہے، جمپ ایٹ، جمپ فار یا جمپ آن، تو جمپ ٹو اے کنکلوژن، تو انہوں نے ٹھیک لگایا ہوا ہے. اچھا جی، ٹو ٹھیک ہے. اس کے بعد دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آف اویک، تو یہ تھرڈ فارم بولا ہوا ہے نا اس نے، تو یہ اویک، اووک، اویکن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وربز اینڈ ایڈورب غلط لکھا ہوا ہے انہوں نے. An adverb is a word which qualifies یا adds the meaning of noun، تو یہ غلط ہے، وہ ورب کی میننگ کو کوالیفائی کرے گا، تو اس لیے یہ ٹرو نہیں، فالس آنا تھا. سینونیم آف موب، موب کا جو سینونیم ہے وہ ہوگا آپ کے پاس کراؤڈ. ٹھیک ہے جی، موب کا جو سینونیم ہے اینٹونیم آف وکٹ، ویسے وکٹ کا مطلب ہوتا ہے برا، تو سینٹلی صحیح ہو جائے، وچوس صحیح آئے گا کیونکہ انہوں نے اینٹونیم پوچھا ہوا ہے، تو مطلب وہ ہوگا، وکٹ کا مطلب برا ہے نا، گناہ گار جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایول شیطانی، تو ورچوس نیک ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں اے آپشن ٹھیک ہونا چاہیے. جی ورچوس صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس جو ہے ہی واز میریڈ ان اے رچ فیملی، ورنہ میریڈ ٹو ہوا کرتا ہے، میریڈ ود، تو یہاں پر ان ہے کیونکہ وہ فیملی کی بات، خاندان کی بات ہو رہی، کسی پرسن کی ہوتی تو پھر ہم سوچتے کہ ٹو یا ود آنا ہے. اس کے بعد انڈر لائن دا کمپیریٹیو ڈگری ان دا سینٹینس ہی از ریچر دین، تو ریچر دین کو صحیح انڈر لائن کیا ہو انہوں نے. اس کے بعد آ رہے ہیں ود رائٹ دی پلورل آف دا فالوئنگ سنگولر مس، تو یہ مسز ٹھیک لکھا ہوا انہوں نے. اسٹیئر اینڈ اسٹیئر آر ہوموفونس، یعنی کہ ان کو ایک ہی الفاظ سے بلایا جاتا ہے، یہ آواز ساؤنڈ سیم آتی ہے، تو ٹھیک ہے جی، ٹرو ہو گیا یہ. اس کے بعد اب لاجک آ گیا پارٹ 7 کا. ٹھیک ہے، ایک انجینئر کا تعلق مشین سے بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ڈاکٹر کا تعلق دوا سے نہیں جسم سے ہے. دیکھیں انجینئر مشین پر کام کرے گا، اس مشین نے جو آگے کوئی نہ کوئی جائے، اس کا مطلب وہ باڈی ہے مشین، تو یہاں پر جو ہے اس لیے ڈاکٹر کا جو تعلق ہے وہ جسم سے بنے گا، تو اس لیے آپ کا دوا تو ٹھیک نہیں ہے، جسم یا بیماری ان دونوں میں سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس میں سے جسم اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مشین کی بات ہو رہی ہے. 27 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ سمپل آپ ملٹیپلائی کر لیں گے 60 سے. اس کے بعد دیے گئے جانور میں سے کون سا جانور ایسا جو باقی جانوروں کی کلاس سے مختلف ہے؟ اچھا انہوں نے بکری ٹک کیا ہوا ہے کیونکہ ڈولفن، شیر اور مگرمچھ، ان میں کامن یہ ہے کہ مطلب اینیملز کو بھی کھاتے ہیں، جبکہ بکری جو ہے وہ صرف سبزی خور ہے جسے آپ ہربی وورس کہتے ہیں، تو اس بنیاد پر بکری صحیح ہے. 1 سے 100 تک گنتے وقت آپ کتنے بار عدد 7 کو دیکھیں گے؟ 7 کے عدد کو کتنی بار آپ دیکھیں گے جب آپ 1 سے 7 تک گنتی کریں گے؟ ویسے جو ہے نا یہ 18 مجھے نہیں سمجھ آتی، انہوں نے آپشن یہ بنتا ہے 11 بار بنتا ہے 7، تو انہوں نے 18 کیسے لگایا ہوا پتہ نہیں، یہ ان میں سے آپشن ان کے غلط ہیں، کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس کا اگر آپ کو صحیح سمجھے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اوکے جی، آپ 53 کو 1000 پر تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 0.053 آ جائے گا. 360 کا زاویہ ایک دائرہ یا ایک مکمل چکر کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ درست ہے. کسی بھی رقم کو اگر آپ 0 پر تقسیم کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا؟ تو ظاہر ہے پھر آپ کا جو جواب ہے وہ 0 بن جائے گا. 2 مقامات کے درمیان سب سے کم فاصلہ سیدھی لائن یا خط کہلاتا ہے. 20% آف 50% آف 80، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 14 نہیں، وہ 88 بنے. کیسے؟ پہلے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 80 کا 50% نکالنا ہے، پھر اس کا 20% بتائیں، تو بھائی 80 کا 50% کتنا بنے گا؟ 40 ہی بنے گا نا، سمپل سی بات ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 40 بن گیا، اب 40 کا آپ نے 20% بتانا ہے، تو اس کا طریقہ کار سمپل سا یہ ہے کہ آپ 20 کو اوپر لکھیں، 100 کو نیچے، اور ملٹیپلائی کر دیں 40 سے، تو 100 کو جو 2 0 ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے، ایک 20 سے اور ایک 40 والی سے، تو باقی 2 اور 4 بچیں گے، ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 8 جواب صحیح آئے گا. اوکے جی، نیکسٹ. ان اے کلاس آف 40 اسٹوڈنٹس 20% آر گرلز، ہاؤ مینی بوائز آر ان دا کلاس؟ تو سمپل سی بات ہے، دیکھیں نا آپ 40 اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں سے 20 لڑکی ہیں، تو وہی 40 کا 20% آپ نکالو، اوپر ہم نے نکالا تھا 8 آیا تھا نا جواب، تو 40 میں سے 8 لڑکیاں ہو گئی، باقی کتنے بچ گئے بوائز؟ 32، تو 32 آپ کا صحیح جواب ہے. تو یہ میں نے پورا پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں میری کریکشن کر سکتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ آج پیپر دے کے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ عبدالقدیر بھائی ہیں، ان کا جو ہے قدیر، ان کا 70+ وہ کہہ رہے مارکس آ جائیں گے، اور میرٹ بھی آپ کا ایٹ لیسٹ 65+ تک جائے گا، اس سے کم جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو اگر آپ لوگ 65+ کی امید رکھ رہے ہیں پیپر کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ زیادہ مشکل نہیں تھا، تو انشاءاللہ آپ انٹرویو کے لیے تیاری شروع کر دیں. مزید گورنمنٹ جابس کے لیے بھی ہمارے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے گا، تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت موبائل پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی